اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ من اول الدنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها والحمدللہ علی کل نعمت واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ یا ارحم الراحمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين بالقاسم محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من اليوم إلى قيام يوم الدين آمین یا رب العالمین اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم یا دائم الفضل علی البریہ یا واسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا الولا فی هذه الاشیاء صلوات پڑھ دیں محمد آلہ آپ اللہ سے گزارش ہے کہ سورہ فاتحہ تمام حاضرین کے مرحومین تمام ممبران اور جن لوگوں نے مجلس کا حصہ رکھا ہے ان کے تمام مرحومین کی بھی کوئی سر کر دیں ایک صلوات پڑھ دیں محمد آل محمد علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج عزیزان گرامی شب جمعہ ہے اور ماہ جمادی الاول کی یہ پہلی شب جمعہ شب جمعہ میں یہ دعا پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا ہے جو مفات الجنان میں بھی موجود ہے کہ اگر کوئی بندہ شب جمعہ میں یہ دعا پڑھتا ہے تو اس کے نام اعمال میں 10 لاکھ نیکی لکھی جاتی ہے اور 10 لاکھ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند کیے جاتے ہیں یہ دعا یا دائم الفضل البریہ یا واسط الیدین بالعطیہ یا صاحب المواہب السنیہ صلی علی محمد وآلہ خیر الورى سجیہ واغفر لنا یا ذا الولا فی هذه الاشیاء یہ دعا شب جمعہ میں پڑھنے کا بہت زیادہ ثواب بیان کیا گیا اگر کوئی بندہ مومن اس کو شب جمعہ میں پڑھتا ہے تو 10 لاکھ نیکی اور 10 لاکھ گناہ مٹائے جاتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند کی جاتی ہیں شب جمعہ میں ہمیں اپنے لیے بھی اور اپنے مرحومین کے لیے بھی کار خیر کرنے کی ضرورت ہے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مرحومین کو یاد رکھیں اور خود کو فراموش کر دیں خود کو بھول لیں ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جہاں سے آئے ہیں وہاں ہمیں جانا ہے جیسے ہم مرحومین کے لیے انتظام کرتے ہیں کہ ہمارے فلاں مرحومین کو یہ اثار ثواب ہونا چاہیے ایسے ہمیں اپنے بارے میں بھی سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں بھی جانا ہے ہمارے لیے ہم جو اپنے لیے کر سکتے ہیں دوسرا کوئی ہمارے لیے نہیں کر سکتا لہذا ہر عمل خیر میں جہاں آپ مرحومین کو شامل کر رہے ہیں وہاں اپنے کو بھی شامل کریں اور امام کو بھی شامل کریں اور اپنے تمام عزیز و قارب کو شامل کریں امام کی نیابت میں ضرور کام کریں جمعہ شب جمعہ امام کے لیے یوں تو ہر وقت امام کے لیے ہے ہر دن امام کے لیے ہے لیکن شب جمعہ اور روز جمعہ کا اہتمام کریں اس احساس کے ساتھ کہ ہم امام کے لیے
کر رہے ہیں، تڑپ ہونی چاہیے ایمان پہ۔ جو بھی کار خیر کر رہے ہیں اس میں ایمان کی نیابت کر لیں۔ واجبات میں تو نہیں ہے لیکن مستحبات میں کر سکتے ہیں، اور اپنے مرحومین کو یاد کریں، اپنے اور اپنے عزیزوں کا خیال کریں۔ یہ وہ چیز ہے جو کم نہیں ہوتی، زیادہ ہو جاتی ہے۔ اگر ہم نے دوسروں کو شامل کیا ہے تو یہ کم نہیں ہوگی۔ یہ آج کے اداروں کی طرح نہیں ہے کہ اگر 10 لوگوں کو فنڈ دینا ہے تو وہ 100 لوگوں کو بانٹ دیتے ہیں کہ تھوڑا 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 نام ہو جائے، فائل بن جائے، ڈاٹا آ جائے۔ یہ کار خیر خدا کے بارے میں ہے، جتنا زیادہ نام لیں گے اتنا زیادہ بڑھتا جائے گا۔ اگر صرف اپنے لیے کریں گے تو یہ ثواب صرف ہمیں ملنے والا ہے، لیکن ہم اسی میں اگر اپنے ایمان کو شامل کر دیں تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا۔ جیسی نیت ویسی برکت۔ ایک صدقہ نکالتے ہیں 70 بلائیں دور کرتا ہے، ایک صدقہ نکالتے ہیں 700 نیکیاں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ ایک صدقہ ہوتا ہے جو لاکھوں میں فائدہ دینے والا ہے۔ تو جیسی نیت ہوگی ویسی برکت ہوگی۔ تو ہمیں چاہیے کہ شب جمعہ ہم زیادہ اہتمام کریں، ایمان کی نیابت میں کریں، اپنے کو بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ جہاں مرحومین کو یاد رکھیں، اپنے کو بھی یاد رکھیں، مرحومین کو بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ حدیثوں میں آیا ہے کہ جیسے زندہ ان سے ملاقات کرتے ہو تو جس سے ملاقات کرتے ہو خوش ہوتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار آئے ہیں، ہمارے عزیز آئے ہیں، ہمارے دوست آئے ہیں، ایسے مردوں کی قبروں پہ جاتے ہو، ان کے لیے کار خیر کرتے ہو تو بھی وہ خوش ہوتے ہیں۔ مردوں کے لیے اگر ہم کام کر رہے ہیں، مرحومین کے لیے کام کر رہے ہیں، تو ایمان کی حدیث میں ہے یہ جو آپ سورہ یاسین بھیج رہے ہیں، آپ جو کار خیر بھیج رہے ہیں، فاتحہ بھیج رہے ہیں، یہ چیزیں جاتی ہیں تو وہاں یہ لکھا جاتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تبرک بڑھ گیا، پتہ ہی نہیں چلا کس نے، کس کی طرف سے۔ ہمیں تو تبرک سے مطلب ہے، نیاز حسین سے نہیں۔ یہ نیاز حسین کی طرح نہیں ہے فاتحہ ہمارا، مرحومین کو یاد کرنا۔ جو مرحومین کو یاد کر رہا ہے مرحوم کو بھی ثواب مل رہا ہے، پلس اسے بتایا جاتا ہے کس کی طرف سے آیا ہے۔ اگر ہم اپنے مرحومین کے لیے کر رہے ہیں تو یہ پہنچ رہا ہے، اور اس کے ساتھ پہنچ رہا ہے کہ کس نے بھیجا ہے۔ اب اگر آپ کو کوئی گفٹ بھیجے تو آپ کتنا خوش ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں یاد رکھا۔ جب ہم مرحومین کو فاتحہ بھیجتے ہیں، نیاز دلاتے ہیں، نظر دیتے ہیں، مجلس کا اہتمام کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، تو وہ خوش ہوتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں بھیجا ہے۔ اور دونوں کو فائدہ ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم نے مرحومین کو بھیج دیا فقط انہیں کو فائدہ ہو رہا، نہیں، ہمارا بھی فائدہ ہو رہا ہے، ہماری بھی آخرت بن رہی ہے، اور ہماری بھی آخرت سنور رہی ہے۔ تو یہ نماز، روزہ، جو کچھ بھی ہم کار خیر مرحومین کے لیے کر رہے ہیں، دونوں کو فائدہ ہے۔ قبر پہ جاتے ہیں، قبر پہ انگلی رکھ کر 7 مرتبہ انا دلنا پڑھتے ہیں، اس کا فائدہ فقط مرحومین کو نہیں ہے، اس کا فائدہ دونوں کو ہے، پڑھنے والے کو بھی ہے اور جس کی قبر پہ پڑھا گیا اس کو بھی۔ اللہ دونوں کی گناہ معاف کرتا ہے۔ یعنی یہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ اگر ہم کسی کے لیے کار خیر کر رہے ہیں، کسی کے مددگار بن رہے ہیں، کسی کو ہم ہدیہ بھیج رہے ہیں، کسی کو یاد کر رہے ہیں، تو خدا آپ کو فراموش کرنے والا نہیں ہے، خدا بھی آپ کو یاد رکھے گا۔ اور یہی کامیابی ہے کہ خدا ہمیں یاد رکھے۔ یہ توفیق خدا ہے کہ ہم نماز میں حاضر ہیں، یہ توفیق خدا ہے کہ ہم نے حدیث کے ساتھ سنی،
یہ توفیق خدا ہے کہ شب جمعہ کی دعا ہم نے سنی، یہ توفیق خدا ہے کہ مجلس میں شامل رہے، اور یہ بھی توفیق ملنے والی ہے کہ ہم زیارت امام حسین پڑھنے والے ہیں۔ یہ پروگرام کی تیسری مجلس ہے جو سسٹم وائز ہو رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ بڑھ گیا کہ جو لوگ ممبر بن رہے ہیں انہیں بھی ثواب، ان کے بھی مرحومی، جو شرکت کر رہے ہیں ان کے بھی مرحومی، اور جو کچھ پڑھا گیا ہے تمام مرحومین کی طرف سے کتنا زیادہ ثواب ملنے والا ہے کہ ہمیں احساس ہونا چاہیے۔ یہ ثواب دلا کر اکڑنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نرم لہجہ اپنانے کی ضرورت ہے۔ جتنا آپ منکسر المزاج ہوں گے، جتنا آپ خضوع و خشوع کریں گے، جتنا آپ نیت صالح رکھیں گے، جتنا جذبہ ایمانی رکھیں گے، اتنا ثواب بڑھتا جائے گا۔ ہم گھر میں جا کے نہ پڑھیں کہ ہم نے اپنے خاندان کے مرحومین کے نام یہ کرا دیا ہے، کرایا ہے بہت اچھا، آپ نے حصہ لیا، ہم نے سب کا نام شامل کر لیا۔ جنہوں نے ممبرشپ لی ہے وہ جو لوگ شریک ہو رہے ہیں بغیر شریک ہوئے، کوئی ثواب کوئی مزہ آ سکتا ہے؟ اگر آپ نہ بیٹھیں اس پروگرام میں تو کیا یہ پروگرام اس طریقے سے ہو سکتا ہے؟ لہذا سب کو یاد کیا گیا، سب کو، سب کے مرحومین کو یاد کیا گیا۔ یہ شب جمعہ مرحومین کو یاد کرنا، آپ کے مرحومین آپ کو دعائیں دیں کہ آپ مجلس میں بیٹھے، آپ پروگرام میں شریک ہوئے، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا ملا ہے، ہمیں اتنا ملا ہے تو ہم یہاں پہ رہ کر دعا کر رہے ہیں۔ وہ مجبور ہیں، مرحومین ہمارے مجبور ہیں۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا کہ ہم مجبور ہوتے ہیں، کوئی جواب نہیں ہے، کوئی سپورٹ نہیں ہے، کوئی مدد کر لے، کتنا دن سے دعا نکلتی ہے، کسی نے نہیں پوچھا آپ ہمارے مددگار بن کے آئے ہیں۔ دنیا میں جب تک ہم ہیں تب تک ہم کر سکتے ہیں، مرنے کے بعد ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، مرنے کے بعد ہم اپنے لیے کچھ نہیں کر سکتے، جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر کے جائیں۔ مرحومین ہمارے مجبور ہیں، اللہ یہ کہ 3 جگہوں پہ انہیں فائدہ ہونے والا ہے۔ اولاد اگر نیک چھوڑی ہے تو وہ ثواب ملنے والا ہے، کوئی کار خیر ایسا کر کے گئے ہیں جو ثواب جاریہ ہے تو اس میں ملنے والا ہے، اگر یہ نہیں کیا ہے تو مجبور ہے۔ انتظار میں کوئی بھیجے، کوئی ثواب بھیجے، کوئی تلاوت بھیجے، کوئی فاتحہ بھیجے، کوئی صلوات بھیجے، کوئی تسبیح بھیجے، اور جب مجبور کو پہنچتی ہے اسے اس کا فائدہ ہوتا ہے تو کتنی دعائیں دیتا ہے، اس کی دعا جو دل سے نکلنے والی ہے کتنی اثر رکھتی ہے۔ آج کے دور میں ہمیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اور اپنے لیے کرنے کی ضرورت ہے۔ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے، ہمارا امام، ہمارا معصوم، ہمارا قائد، ہمارا رہبر ہمیں آگاہ رکھتا ہے، یہ نہیں کہ جب تک ہم ہیں تب تک ساتھ دے رہے ہیں، نہیں، وہ قیامت تک اور قیامت کے بعد والے تمام مراحل کی خبر دے کے جا رہا ہے، یہ کرنا ہے تو یہ ملنے والا ہے۔ علی 40 ہجری میں اس دنیا سے گئے، لیکن اس زمانے کی خبر دے کے گئے، اور اس زمانے کی ہی نہیں، آنے والے زمانے کی بھی، قیامت آئے گی، اٹھائے جاؤ گے، کیا پوچھا جائے گا، کیا کام آئے گا، سب بتا کے گئے۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے جب صرف لوگوں کے عیوب جو ہے بیان کرنے والا مقرب بارگاہ سمجھا جائے گا۔ جتنا آپ لوگوں کے بیان کریں گے اتنی آپ کی دوستی رہے گی، ہے یا نہیں؟
سب ایک دوسرے کے عیب کے چکر میں پڑے ہیں، فلاں ایسا ہے، وہ ایسا ہے، اس نے حق مار لیا، اس نے ظلم کر دیا، اس نے یہ کر دیا، اپنے بارے میں کوئی تیاری نہیں ہے۔ امام فرماتے ہیں آنے والا زمانہ ایسا ہوگا کہ جب صرف لوگوں کی عیوب بیان کرنے والے کو ہم بہت بڑا دوست سمجھیں گے، بہت قریبی سمجھیں گے، جب کلوز فرینڈ ہوگا وہ۔ کسی کے عیب کو اگر کوئی ظاہر کرے گا تو حدیث میں ہے کہ وہی عیب اللہ اس میں پیدا کر۔ اگر ہم کسی کا عیب تلاش کر رہے ہیں اور اس کو ظاہر کر دیں گے تو اللہ وہی عیب ہمارا ظاہر کرے گا۔ اللہ کیا ہے؟ ستار العیوب ہے، عیبوں پہ پردہ ڈالنے والا، چھپاؤ۔ کسی کی غلطی میں لگئی چھپا دو، یہ سوچ کے کہ میرا خدا بھی چھپا رہا ہے، میرا پروردگار بھی چھپا رہا ہے، اس کو پسند کرتا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں ایسا زمانہ آنے والا ہے۔ دوسرا امام فرماتے ہیں کہ صرف فاجر کو خوش مزاج سمجھا جائے گا۔ جتنا انسان فاجر ہوگا اتنا ہی اسے خوش مزاج سمجھا جائے گا۔ کیا اخلاق ہے! فاجر اور فاسق یہ دو اصطلاح ہے، اسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ فاسق اس شخص کو کہتے ہیں جو ایمان لانے کے بعد اللہ کی نافرمانی کرے، اسے فاسق کہتے ہیں۔ اور فاجر اسے کہتے ہیں جو خلاف شرع کاموں کا مرتکب کرے، جو اسلام نہیں چاہتا، جو دین نہیں چاہتا وہ کام کرنا، اس کو فاجر کہتے ہیں۔ امام کیا فرماتے ہیں؟ ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ لوگ فاجر کو خوش اخلاق سمجھیں گے، جو دین کے خلاف کام کرے گا، شریعت کے خلاف کرے گا، اسلام کے خلاف کرے گا کام، اسے فاجر کہتے ہیں۔ اور فاجر کو خوش اخلاق سمجھا جائے گا، بہت اچھے آدمی، انہیں نوازا جائے گا، عزت دی جائے گی۔ امام فرماتے ہیں جو منصف مزاج ہوں گے، جو حق کے ساتھ ہوں گے، انصاف پسند ہوں گے، ان کو کمزور کر دیا جائے گا۔ آپ حق بولیں کمزور کر دیے جائیں گے، آپ انصاف سے کام لیں کمزور کر دیے جائیں گے۔ آپ کے پاس حق ہے بانٹنے کا، کوئی فنڈ آیا، آپ نے انصاف سے بانٹا، 10 لوگوں کے لیے آیا، 10 لوگوں کو بانٹ دیا آپ نے، انصاف سے کام لیا، حق سے کام لیا، آپ کو قوم کمزور کر دے گی۔ آپ کے اوپر جو ہے آپ کے بھائی بہن والدین وراثت ہے، آپ نے حق بانٹا، بھائی کا 2 حصہ، بہن کا 1 حصہ، دوسرے لوگ آپ کو کمزور کر دیں گے۔ اگر آپ منصف مزاج ہو گئے، حق پرست ہو گئے، تو امام فرماتے ہیں کہ زمانہ اسے کمزور کر دے گا۔ لوگ صدقہ دینے کو خسارہ سمجھیں گے، صدقہ جو نکالیں گے سوچیں گے نقصان ہو گیا، صلہ رحمی کو احسان سمجھیں گے، عبادت کو لوگوں پہ برتری کا ذریعہ قرار دیں گے، ہم بہت بڑے ہیں، ہم سے افضل ہیں، ہاں ہم ان سے جو ہے بہت بہتر ہے، اتنی عبادت کرتے ہیں۔ صدقہ کو آپ جو ہے خسارہ نہ تصور کریں۔ یہ اگر ہمارا 100 روپیہ، 200 روپیہ، 50 روپیہ نکل رہا ہے، اسے خسارہ نہیں سمجھنا چاہیے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اگر آپ اللہ کی راہ میں 1 دانہ دیں گے تو وہ 70 دے گا۔ گیہوں کی مثال دی ہے قرآن میں، 1 دانہ گیہوں کا اگر زمین کے حوالے کریں گے تو زمین اسی 1 دانے کو 7 بالیاں نکالتی ہے گیہوں کی، اور ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نے اللہ کے لیے کیا ہے تو کم از کم 70 ہے، اور اگر اللہ کے لیے ہے تو 700 بھی ہے، اور جیسا جذبہ ہے ویسا ہی۔ یہ اگر ہم نے 100 دیا ہے تو یہ تو پہلی منزل پہ اگر مانا جائے 70 والا،
یہ 700 ہو چکا ہے، اور اگر 700 والا مانا جائے تو یہ اور زیادہ ہو چکا ہے۔ تو صدقہ دے کر یہ نہ سمجھے کہ خسارہ ہے۔ ہاں بعض لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نقصان میں جا رہے ہیں، جیسے قارون تھا، اس نے جب زکوٰۃ نکالی تو سمجھنے لگا گھاٹا، اور اس نے موسیٰ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ اللہ نے عذاب بھیجا، میں خزانے کے زمین میں دھسا دیا گیا۔ امام فرماتے ہیں کہ لوگ صدقہ دینے کو خسارہ سمجھیں گے، صلہ رحمی کرنے کو احسان سمجھیں گے۔ صلہ رحمی واجب ہے، خونی رشتہ داروں سے صلہ رحمی واجب ہے، سلام کے ذریعے بھی صلہ رحمی ہے، کلام کے ذریعے بھی صلہ رحمی ہے، ایک گلاس پانی کے ذریعے بھی صلہ رحمی ہے۔ اللہ نے آپ کو نوازا ہے، آپ ان کی ہیلپ کریں، یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس ہم جب مدد کریں گے تبھی نہیں، خوش اخلاقی سے بات کرو، ملاقات کرو، سلام کرو، ایک گلاس پانی بھی دے دو گے تو یہ بھی صلہ رحمی ہے۔ صلہ رحمی کو احسان نہیں سمجھنا کہ ہم نے احسان کر دیا۔ انسان قرآن میں ہے کہ لا تبطلوا الصدقات بالمن والاذى، اپنے صدقات کو اذیت دے کر اور احسان جتلا کر برباد نہ کر دو۔ اگر ہم نے احسان جتلا دیا، اذیت دینے لگے، ہم نے یہ کیا، ہم نہ ہوتے تو یہ ہو جاتا، یہ اذیت دے کر صدقے کو برباد نہ کرو۔ اور پانچویں چیز جو امام فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں حکومت عورتوں کے مشورے پر چلے گی، بچوں کا اقتدار ہوگا، بزرگ کو سمجھا ہی نہیں جائے گا، جبکہ حدیث میں ہے کہ گھر میں کسی بزرگ کا ہونا ایسا ہے جیسے امت میں نبی کا ہونا ہے۔ اگر ہمارے گھر میں بزرگ ہیں تو سمجھو ہمارے گھر میں نبی ہیں۔ امام فرماتے مولا علی نہج البلاغہ کی یہ کلمات ہیں جو آپ کے سامنے ہم نے پیش کیا ہے، 5 چیزیں۔ امام فرماتے ہیں کہ حکومت میں عورتوں کے مشورے چلے گئے، آج یہ گھر گھر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ بچوں کے اقتدار پر جو ہے اقتدار ہوگا، بس انہی کی چلے گی۔ آپ کا زمانہ گیا، نہیں، والدین کا خیال، بزرگ گھر میں ہے برکت ہے اس کی۔ حدیث میں ہے کہ اس کو جو ہے یہ سمجھو کہ یہ جیسے امت میں نبی ہوتے ہیں ایسے گھر میں بزرگ ہیں، تجربے کار ہیں، کہ دعائیں لگیں گی۔ عزیزان گرامی، شب جمعہ اپنی بھی تیاری کریں، اپنوں کی بھی تیاری کریں۔ آپ کی حاضری یہ آپ کو بھی فائدہ پہنچائے گی، آپ اپنے مرحومین کو فاتحہ پڑھیں گے وہ بھی فائدہ پہنچنے والا ہے۔ یہ ایام آنے والا دن جناب زہرا کی ادا کے دن ہے۔ انشاءاللہ اس مسجد میں 1 نومبر سے 5 نومبر تک مغربین کے فوراً بعد خمسہ رکھا گیا ہے، جس سے مولانا سید قمر عباس صاحب خطاب فرمائیں گے، وہی نماز پڑھائیں گے، فوراً مجلس ہوگی۔ آپ حضرات اس خمسے میں شامل ہوں، 1 نومبر سے 5 نومبر تک مغربین کے فوراً بعد ایام فاطمی، ادائے مظلوم فاطمہ، جناب زہرا کو یاد کریں، ان کی مصیبت کو یاد کریں، وہ ہمیں بخشوائیں گی، شفاعت کریں، ہمیں انہیں کتنا یاد کرنا چاہیے۔ تسبیح جناب زہرا پڑھ رہے ہیں، آیا جناب زہرا یاد آتی ہیں؟ یاد ہم جب بھی تسبیح پڑھیں فاطمہ زہرا یاد آنی چاہیے، اور جب فاطمہ زہرا کی تسبیح یاد آئے تو اپنے گھر کو اس طریقے سے بنانے کی ضرورت ہے جیسے فاطمہ گھر چلا رہی تھی۔ کسی کو یاد کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ان کی سیرت یاد آئے، ان کی خدمت یاد آئے، ان کی تعلیمات یاد آئے۔ ایام فاطمی میں جناب زہرا کو یاد کریں، جہاں فضائل و کمالات ہیں وہیں ان کی سیرت، وہیں ان کی تعلیمات، وہیں ان کا جذبہ ایمانی، وہیں کار خیر میں آگے بڑھنا، وہیں گھر کو سنبھالنا،
ایک دوسرے کو حوصلہ دینا، یہ سب چیزیں یاد آئیں اور اس کے بعد تڑپ کے رو کہ ہائے ایسی فاطمہ پر ایسا ظلم کیا گیا، اتنی باکمال شہزادی کی ہر طرف سے کمال ہے، ہر طرف سے امت کا خیال ہے، اس امت نے ایسا ستایا کہ فاطمہ اپنے باپ کے بعد 75 دن یا 95 دن زندہ رہی۔ یہ زندہ ایسے نہیں رہی جیسے ہم اپنے مرحومین کے بچھڑنے کے بعد زندہ رہتے ہیں، یہ ایسے زندہ رہی کہ ابھی بابا کو سپرد لحد کیا گیا ہے کہ دروازے کو جلانے کی تیاریاں ہونے لگی۔ ابھی تو کچھ دن بھی نہ گزرے تھے کہ پرسہ دیا جاتا، دلجوئی کی جاتی، فاطمہ کے گھروں کو جلا دیا گیا اور محسن کو شہید کر دیا گیا۔ فاطمہ کو پرسہ دینا چاہیے تھا کہ اس کے بیٹے کو اس کے شکم میں ہی مار ڈالا گیا۔ فاطمہ کو تو پرسہ دینا چاہیے تھا، اس کی پسلی کو ایسا توڑا گیا کہ فاطمہ جب تک زندہ رہی ایک ہاتھ اپنی پسلی پر ہی رکھے رہتی تھی۔ ابو الحسن نے محسوس کیا فاطمہ کو جب بھی علی سلام کرتے تھے تو فاطمہ جب جواب دیتی تھی تو علی نے محسوس کیا ایک ہاتھ چل رہا ہے۔ فاطمہ سے پوچھا تو مولا سے بتلاتی ہے ابو الحسن امت نے وہ اجر دیا ہے کہ زخم سے میرا ہاتھ ہٹتا ہی نہیں ہے۔ ارے سیدہ کیسے زندہ رہی، اسی تکلیفوں کے ساتھ گھر بھی چل رہا ہے، خدمت دین بھی ہو رہی ہے۔ واہ غربتا واہ فاطمہ واہ زہرا، الا لعنت اللہ علی القوم الکافرین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے مختصر سے اعمال کو قبول فرما، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار اس مجلس کا ثواب، حدیث قصہ کا ثواب، شب جمعہ کی دعا کا ثواب، جو زیارت پڑھی جائے گی اس کا ثواب، ہر ذکر کا ثواب ان تمام مرحومین کی روح کو عنایت فرما جنہوں کے ورثہ نے، جن کے حاضرین نے شرکت کی ہے۔ پروردگار ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی درجات کو بلند فرما، شفاعت رسول اور آل رسول نصیب فرما، مل جل کر خدمت دین کی توفیق عنایت فرما، ظہور امام میں تعلیم فرما، ہم سب کو در راہ اہل بیت پہ ثابت قدم عنایت فرما۔ شب جمعہ ہے آئی سب مل کر دعا امام زمان شام پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیٰ وحافظا وقائدا وناصرا لیلا وعینا حتی تسکنہ الرجاء طوعا وتمتعہ فیہا